السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت کے پلیٹ فارم پر آج میں روحانی علاج میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کافی بہن بھائی جو ہے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جادو ہے، بہت ہی زیادہ ہم نے علاج کروایا ہے، جنات ہیں جو ہمارے وجود سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور اسی طرح گھر میں جادو ہے، کاروباری بندش ہے، بے سکونی ہے، تو بچے ہیں سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، گھر میں بیماری ہے، میڈیسن دوائیوں پر بڑے اخراجات آتے ہیں، 2 دن وہی دوائی فائدہ کرتی ہے، پھر وہی نقصان کرتی ہے۔ تو روحانی علاج میں آپ کے سامنے ایک گزارش رکھوں گا کہ ہمیں اللہ ذوالجلال نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ سب سے پہلے انسان کی توحید مضبوط ہونی چاہیے، اور دوسرا سنت جو ہے نا، رسالت مضبوط ہونی چاہیے۔ توحید کیا ہے؟ کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ذوالجلال ہے، اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ذوالجلال ہے۔ اور دوسرا، نماز کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر کوئی چیز اللہ نے دینی ہے تو اس کو ساری کائنات روک نہیں سکتی، اور جس کو اللہ ذوالجلال روک لے، ساری کائنات مل کر وہ چیز بندے کو عطا نہیں کر سکتی۔ انسان کو اپنے خالق و مالک کے اوپر اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ دنیا کے سارے جادوگر مل جائیں اور جادو کروانے والے جمع ہو جائیں، اگر وہ چاہیں کہ یہ بندہ اس کو موت آ جائے، کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ چاہے کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، ان کا نقصان ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق اور مالک ہر چیز کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی توحید مضبوط کریں، اور اس کے بعد میں نے رسالت کی بات کی ہے کہ ہمیں سارے دین کے احکام جو ہم تک پہنچائے ہیں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہنچائے ہیں، اور وہ ہمارے نبی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کلمات، جو بات نکل جائے، اس پر ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی بات اللہ کی بات ہے۔ تو جب ہمیں یقین ہو جائے گا، جتنا یقین زیادہ مضبوط ہوگا روحانی علاج میں، اتنا جلد آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ہے نا، ایک انجیکشن بار بار لگانے سے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس بیماری کے لیے یہ انجیکشن لگا دیں، 10 منٹ بعد بندے کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ وہ بار بار لگانے کے بعد اس کو اس انجیکشن پر اتنا اعتماد ہے۔ اسی طرح اگر روحانی مسئلہ ہے، جنات ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے، تو ہمیں اللہ ذوالجلال نے کتاب قرآن دی ہے۔ قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے، قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے، اور جو چیز ہمارے لیے شفا ہے اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دیا ہے کہ قرآن پڑھو، تمہارے جو ہے نا سارے روحانی مسائل حل ہو جائیں گے، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ شفا دیں گے۔ جو دعائیں رسول اللہ نے بتائی ہیں اور بتایا کہ ان کے یہ فائدے ہیں پڑھنے کے، ہمیں اعتماد اور یقین اتنا ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا ہے، بس یہی بات ہے۔ اتنا مضبوط ایمان کر لیں، انشاءاللہ تعالی چند دن آپ یہ کچھ عمل کریں، قرآن پڑھیں اور دعائیں پڑھیں، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے گھر کے اندر نہ جادو رہے گا، نہ جنات رہیں گے، نہ نظر بد رہے گی، سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، جسم سے بیماری بھاگ جائے گی۔ اب میں کچھ وظائف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وظائف سننے سے پہلے ایک میری گزارش ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے بنیادی معاملات کو درست کریں۔ بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید، لا الہ الا اللہ، پھر رسالت محمد رسول اللہ۔ یہ ایسا جز ہے، اگر اس کے اوپر آپ مضبوط ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔
پھر مسلمان ہونے کے بعد پہلا عمل جو ہے وہ ہے نماز۔ ہم غور کریں، ہمارے گھر میں ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہم سب گھر والے کیا نمازی ہیں یا نہیں؟ نماز ہم اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں یا کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی لیٹ پڑھ دی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ دی، کبھی 2 دن نمازیں نہ پڑھی۔ بچے گھر میں بعض نماز پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں سارے نمازی ہیں یا کسی نے پڑھی ہے یا نہیں۔ گھر میں سارے نمازی ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سب نمازی ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اگر رمضان آ جائے تو اس کے روزے فرضی رکھنے ہیں۔ جو بچے گھر میں بالغ ہیں نا، یا سب گھر کے افراد ہیں، روزہ نہیں چھوڑنا، فرضی روزہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد ہے نوافل، نفلوں میں دیکھیں سوموار کا، جمعرات کا روزہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، زہد اور تقوی چاہتے ہیں، اللہ سے آپ مدد چاہتے ہیں، تو یہ لازمی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اور دوسری بات ہے، اگر آپ اپنے اندر سکون، گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، تو آپ تہجد کی نماز چاہے 2 رکعت کیوں نہ پڑھیں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ نماز ایسی ہے، یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس میں آپ کے 1 سال کے حساب سے، سال جب پورا ہو جائے، آپ نے یہ نہیں دینا آپ رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا۔ آپ کا رمضان سے 3 مہینے پہلے آپ کا کاروبار، جب آپ نے کاروبار شروع کیا وہاں سے ابتدا کریں۔ جب سال پورا ہو جاتا ہے، رمضان آئے یا نہیں آئے، رمضان کو 3 مہینے لیتے ہیں، آپ پہلے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا، وہ زکوٰۃ کے 2 مہینے بعد اس کا سال پورا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں پہلے، کیونکہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ آ گیا ہے تو میں زکوٰۃ دے دوں تاکہ ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا، یعنی ایڈوانس، یعنی وقت سے پہلے دے سکتے ہیں لیکن لیٹ نہیں کرنی، یاد رکھیں۔ وقت سے پہلے آپ دیکھتے ہیں ابھی 2 مہینے باقی ہیں لیکن الحمدللہ میرا کام اتنا جا رہا ہے، آپ اسے حساب سے اندازہ لگا کے دے دیں، جب سال پورا ہو جائے دیکھیں کمی پیشی، پھر اس کو پورا کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہو جائے گا اور مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جائے گی۔ اور برادران اسلام، اسی طرح میرے بھائیوں، جس بندے کے جو صاحب زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی وہ نصاب کو، یعنی اس کا مال یعنی صاحب نصاب نہیں ہے وہ، تو اس کو بھی چاہیے صدقہ کرے۔ آپ کے گھر میں فاقہ ہے، بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ صدقہ کریں۔ صدقہ بلا، پریشانی، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، آپ صدقہ دیں میرے بھائیوں، صدقہ دیں۔ اور آخری بات کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت فرما سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، تو ضرور کریں، اس کام کو لیٹ نہ کریں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد بھائیوں بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر اتنا یقین ہونا چاہیے، اور رسول اللہ نے جو دعائیں بتائیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ میں نے دعا پڑھی، یہ قرآن کی آیت پڑھی، اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جن کے گھر میں جادو ہے، سایہ ہے، نظر بد ہے، کاروباری بندش ہے، یہ تمام معاملات کے لیے میں آپ کو ایک وظائف قرآنی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں، نماز والا جو درود شریف ہے نا، درود ابراہیمی، وہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو، سارے گھر والوں کو 3 مرتبہ آیت الکرسی جو ہے نا 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار لیں سب کو۔ یہ جو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے یہ ہے کہ پھر آپ کو شیطان، جنات وغیرہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، نہ آپ کو، نہ آپ کے سارے باقی گھر والوں کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت الکرسی جو ہے نا، یہ بہت بڑی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ تو پھر میرے بھائی آپ نے اس طرح کرنا ہے، 7 مرتبہ جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پانی ساتھ رکھ لیں، اپنے آپ کو پھونک ماریں، پانی کو پھونک ماریں، اور پانی کے اوپر ڈھکن یا اس کے اوپر کوئی، اس کو بند کر کے رکھیں، کھلا نہیں چھوڑنا۔ جب دم کرنا ہے تو اوپر سے اٹھا کر پھونک مار دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آگے آیت الکرسی پھر دوبارہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جو ہے نا سورہ البقرہ جو ہے، اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع 1 مرتبہ پڑھیں، اور جو ہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں،
سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ 3 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میرے بھائیو اس کو بھی آپ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ یہ بھی پڑھیں اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور ساتھ یہ بھی پڑھیں اسألک العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ بھی پڑھیں آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیو آخر میں پھر آپ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے آپ کو پھونک ماریں اور پانی کو پھونک ماریں، اور گھر میں جتنے افراد ہیں صبح و شام یہ پانی تھوڑا سا پی لیا کریں اور تھوڑا سا ہاتھ میں ڈال کر جسم پر مل لیا کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا یہ لگاتار آپ 11 دن کریں، 21 دن کریں، 41 دن کریں۔ اور دوسری بات ہے اگر آپ علاج کروا کے تھک گئے ہیں لیکن آپ کو یعنی شفا نہیں ہو رہی، تو یہ جو معاملہ ہے گھر میں 2 افراد کریں، ایک گھر کا جو سربراہ ہے باپ کرے، ایک گھر میں جو ہے یعنی والدہ ہے وہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اگر گھر میں کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، اگر والدہ کرتی ہے، کچھ ایام ہے جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی تو ان میں ان کی بڑی بیٹی کر لے، دوسری بہن کر لے، یعنی ایک افراد، ایک مرد اور ایک عورت، میرا مشورہ ہے یہ دونوں کریں، اس کا یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مرد کے ذمہ کاروبار ہوتا ہے اور گھر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، گھر میں بھی برکت ہو جائے گی، کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت گھر میں، کیونکہ اس نے گھر میں رہنا ہے، جب صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یعنی صبح اور شام 2 وقتوں میں جب گھر کی جو سربراہ عورت ہوتی ہے، جس کے ذمے گھر کا سارا نظام ہوتا ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ صبح کی نماز پڑھ کے یہ وظائف کر کے، پانی پر دم کر کے، خود بھی اپنے پیے، خود بھی اپنے اوپر اور سب بچوں کے اوپر، سب کو پلا دے تھوڑا تھوڑا، 2 4 چمچ، آدھا کپ، انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا، گھر میں برکتیں اور کاروبار میں برکتیں، یہ جادو اس طرح بھاگے گا آپ حیران ہو جائیں گے، اور یہ جنات وغیرہ آپ کے گھر سے ڈریں گے، آپ گھر کے قریب سے بھی نہیں گزریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جب آپ نے یہ پڑھ دیا، آپ کا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اب ہمارے گھر میں نہ جادو رہے گا، نہ جنات رہیں گے، اور نہ نظر بد رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں، یہ میں نے تفصیل کے ساتھ کچھ ہمارے اعمال ہیں، کچھ عقیدہ ہے، کچھ ہماری اعمال کی کمزوریاں ہیں، وہ ہم ٹھیک کریں، اور یہ وظیفہ کر کے ہم صبح و شام کریں، اور پانی پر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کو آپ ہمیشہ کرتے رہیں، اور پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے عاملین سے آپ نے علاج کروایا ہے لیکن آپ ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر قسم کی بیماری، روحانی، جسمانی اور سایہ، جادو، نظر بد وغیرہ سب بھاگ جائے گی، اور آپ کا گھر صاف ہو جائے گا، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ وظیفہ سب بھائی جو بھی پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر نوٹ فرمائیں 00966590 242 972، اس پر آپ اپنا نام لکھیں، اپنی عمر لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، پھر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ لکھیں۔ میں اکثر یعنی طبی علاج اور روحانی علاج جو بھائی میرے ساتھ یعنی واٹس ایپ میں مجھے کہتے ہیں کہ یہ علاج چاہیے، تو میں اس کو یعنی اپنے چینل میں چلا دیتا ہوں تاکہ اس کو بھی پہنچ جائے، اور سب میرے بہن بھائی جن کو ایسے مسائل ہیں وہ سب یعنی ان تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔